جس بندے کا گھر لوٹا جا رہا ہو وہ چھوڑ دے. ہماری خود مختاری پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہماری جیسی شکل کے لوگوں کو تیار کیا گیا, میڈیا پہ بٹھایا گیا, کچھ سرکاری ملا بیٹھے اور کچھ سرکاری بورڈز کے سربراہ بیٹھے اور بیٹھ کر وہاں علماء کے خلاف پریس کانفرنس کی. کیا سے کیا زہر نہیں اگلا گیا, جو مرضی آیا کہا گیا. مولانا فضل الرحمان کا ذاتی مسئلہ ہے یہ بھی کہا گیا, مولانا ہمارے رابطے میں نہیں آتے یہ بھی کہا گیا, مفتی تقی عثمانی صاحب سے کیوں ملے وہ آن بورڈ نہیں تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, اندھیرے میں رکھ کے مولانا فضل الرحمان نے سارا کام کیا, یہ کہا گیا. اور اس وقت تک یہ باتیں بھی کہہ دی گئیں کہ مولانا کا کچھ اپنا دھڑا ہے وہ اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, سارے الزامات لگا کے. تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا 100 چوہے کھا کے معاملہ بالکل ٹھیک ہو گیا, اب ہم چھوڑ دیں. بھائی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, سرکاری بورڈ سے توبہ طیب ہو جائے, ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, لگے ہوئے الزام واپس لے لیں, ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنا معاملہ دیکھیں, وفاق المدارس کے راستے میں ٹانگ کیوں اٹکا رہے ہیں؟ ہم بات چلا رہے ہیں حکومت وقت سے, اعتراض ہمیں ہے صدر مملکت سے, اور ہمیں گلہ شکوہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اور ہمارے اعتراض چل رہے ہیں انتظامیہ سے. درمیان میں یہ لوگ آ جاتے ہیں. بھائی آپ کا اس میں کیا لینا دینا, آپ اس طرح کیوں آ گئے ہیں؟ یہ تو پھر وہ ایک مثال دیتے نہیں ہیں کہ انڈے کتنا تو کڑ کتنا, تو انڈے کہیں اور ہیں اور کڑ کہیں اور ہے, اور ہمیں کہہ رہے ہیں ختم کر لیں. باقی ہم ختم کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی سنجیدہ بات تو سامنے آئے نا. اور رہی یہ بات کہ جی لڑائی معاف کریں اور اللہ کے گھر صاف کریں, تو انہیں کہا پہلے اپنی نیت صاف کریں. آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے, آپ اپنے پیر طریقت کے ساتھ, اپنے استاذ کے ساتھ, اور بڑے آپ نے القابات دیکھ کر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کی تھی, انہیں کہیں اب ان کی بات مانیں. آپ تو کل فرما رہے تھے سارے علماء ایک طرف اور حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب ایک طرف اور جامعۃ الرشید ایک طرف ہو, تو میں سارے علماء کے ساتھ ٹھہروں گا. علماء کو چھوڑ کر میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب ہی کے ساتھ چمٹا رہا ہوں. کم از کم میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا. یہ پوری قوم بے وقوف نہیں ہے, یہ پوری قوم اور سارے علماء جو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں, ہم یا تو ان علماء کے ساتھ ہو جائیں یا جامعۃ الرشید کے ساتھ ہو جائیں. تو میں کیوں جامعۃ الرشید کے ساتھ ہوں اگر وہ سارے علماء کے خلاف پالیسی چل رہی ہے؟ مجھے بھی آپ نے مطمئن کرنا ہے, ورنہ میں جامعۃ الرشید چھوڑ دوں گا, سیدھی بات ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی قیادت میں کل اجلاس ہو رہا ہے, کل یا پرسوں میرا خیال ہے, تو جو فیصلہ آئے گا ہم سب کے لیے قابل قبول ہوگا انشاءاللہ. کہاں گئی وہ معاملہ؟ اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے جملہ کہہ دیا ہے کہ جی 1 ارب روپیہ یہاں پر ڈال کے اور وہ ایکوریٹ اور فلاں بنائے گئے, اور وہ ان کے لیے تاکہ مدارس ہمارے ہاتھ میں آئے. وہ 1 ارب روپے کا حساب آپ لوگ نہیں دیں گے؟ آپ لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کریں. جو ہی یہ مفاہمت یادداشت پر دستخط ہوئے, اسی کے ساتھ حکومت نے یہ کام کیا کہ 10 وفاق قائم کر دیا, اور یہ کہا کہ اب دینی مدرسوں کے لیے ایک ڈائریکٹریٹ قائم کیا جائے گا. اس ڈائریکٹریٹ یعنی ایک باقاعدہ ڈائریکٹر ہوگا جو فوج کے ایک بڑے افسر تھے ان کے تحت, اور سارے ملک میں اس کے دفاتر ہوں گے, اور 1 ارب روپیہ اس کام کے لیے بجٹ میں مختص کیا گیا. ہمارے فوراً کان کھڑے ہو گئے کہ وہی اندیشہ جو ہمیں پہلے تھا وہ یہاں پیدا, اور یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا واقعہ ہوگا کہ حکومت دینی مدارس کے لیے 1 ارب روپیہ دے رہی ہے. ہم نے اعتراض کیا کہ ہم نے کیوں دیا آپ نے 1 ارب روپیہ؟ سمجھے آپ, یہ دنیا میں شاید واحد ہی مثال ہوگی کہ حکومت کسی کام کے لیے 1 ارب روپے کا اعلان کر رہی ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں دے رہے ہو تم, ہمیں نہیں چاہیے 1 ارب روپیہ. لہذا اس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مسئلہ جو ہے صرف رجسٹریشن کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے نظام میں ایک مرتبہ داخل کرا دو, اس کو مدرسوں کو نظام وزارت تعلیم کے اندر داخل کرا دو, تو وزارت تعلیم کا اپنا ایک نظام ہے. کس بنیاد پہ آ گیا؟ اب شیخ الاسلام کی رائے بھی آ گئی, اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا معاملہ بھی آ گیا. آپ انہیں کہ اب آپ اپنے وعدے کے مطابق جامعۃ الرشید چھوڑیں نا, اب آپ ہٹیں, تو انشاءاللہ لڑائی معاف بھی ہوگی اور اللہ کا گھر صاف بھی ہوگا. اس پر کسی کو کوئی